ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ گرامی قدر حضرات، صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے، کتاب میرے سامنے ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے نسائی شریف، اس میں سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول بھی بن جائے، ذوق بھی بن جائے، اگر آپ کا ارادہ ہو تو 2 شعر پنجابی کے پڑھ لیں۔ معراج شریف کی رات ہے، ذوق والا ماحول ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر محبوب علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو جتنی دیر بھی بات ہو وہ پنجابی کہتے ہیں گل چنگی تے چج دی ہونی چاہیے۔ پھر مل کے پڑھنا ہے، اٹھ سونے مل مونے اٹھ سونے مل مونے اللہ نے بلایا ہے دیدار واسطے، ہاں اللہ نے بلایا ہے دیدار واسطے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، رب نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ اور جا کر پیغام سناؤ، ان اللہ اشتاق الی لقائک، پیارے محبوب آج اللہ چاہتا ہے کہ محبوب سے باتیں ہوں، محبوب سے ملاقات ہو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور جب وہاں پر آگے محبوب کو اب بیدار کروں، اللہ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب ہے، اٹھانا نہیں، آواز نہیں دینی۔ یا اللہ پیغام کیسے سناؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ پیارے جبریل میں نے تجھے سارے کا سارا نور کا پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو تیرے ہونٹ ہے نا، یہ میں نے کافور کے بنائے ہیں، اور کافور کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ جسم کے اوپر لگے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے برف کی ڈلی رکھ دی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مولا حکم ہو فرمایا کہ محبوب کی تلیوں کو چومو، تمہارے کافوری ہونٹ میرے محبوب کی نوری تلیوں پر جیسے ہی مس ہوں گے، میرے محبوب کی تلیوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، بیدار ہو جائیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے قدموں کی تلیوں کو چوم رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ وقت قلیل ہے، آپ حضرات سے وعدہ بھی کر بیٹھے، اس کی وضاحت میں نہیں جاتا میں۔ بہرحال جبریل آ گئے، تلیوں کو چوما، محبوب بیدار ہوئے، پوچھا جبریل کدھر آئے؟ پھر پیغام سنایا، ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، اللہ فرما رہے کہ پیارے حبیب آ جائیں، آج علیحدہ ہو کر راز و نیاز کی محبت والی باتیں کریں۔ محبوب علیہ السلام تیاری فرمائی، وہ سارا منظر آپ کے سامنے میں حدیث شریف سے بیان کروں گا کہ سواری کس طرح کی تھی اور اس کی رفتار کیا تھی، وہ حدیث ہے۔ اس سے پہلے منظر کیا بن رہا ہے؟ جب جبریل نے بیدار کیا تو پیغام کیا سنایا، اٹھ سونے من مونے اللہ نے بلایا ہے دیدار واسطے، ہاں اللہ نے بلایا ہے دیدار واسطے۔ محبوب علیہ السلام کو لے کر جبریل امین علیہ السلام روانہ ہو گیا۔ اب وہ منظر حدیث پاک جب وہاں پر پہنچے گی پھر آپ کے سامنے شعر پیش کروں گا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق ساتھ ساتھ ذوق بھی جاری رہے گا۔ نسائی شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور یہ نسائی شریف کی جلد نمبر 1 ہے، قدیمی کتب خانہ جو سب سے پرانا چھاپا ہے، اس کا صفحہ نمبر میرے سامنے کھلا ہوا ہے 73۔
صفحہ نمبر 73 جلد نمبر 1۔ اور اگر اس کو آپ اس حدیث پاک کو گوگل کے اوپر سرچ کرنا چاہیں گے تو آپ گوگل کے اوپر نسائی شریف حدیث نمبر 451 یہ لکھ کر آپ سرچ کریں گے، یہ حدیث پاک آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گی۔ میں نے آپ کو پورا حوالہ دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے، گھر بیٹھے بھی آپ سرچ کریں گے نا، اتنی باتیں تو آپ ہمیں نیٹ والے بھی بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ کیونکہ کچھ زمانہ پہلے ہم چلے جائیں نا تو بڑے بڑے اعتراض کرنے والے، کہاں لکھا ہے ہمیں دکھاؤ۔ سادے لوگ تھے، پرانا زمانہ تھا، اتنی معلومات نہیں تھی ہوتی، ہمارے سنی بیچارے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، دب جاتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب ہمارے ساتھ بات کرو، ہم کھل کے بتائیں گے۔ تم کہاں کا دین لے کر پھر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتیت بدابہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 4 ٹانگوں والی ایک سواری لائی گئی۔ اب اس کا نام ہمارے دیگر کتابوں کے اندر لکھا تھا براق شریف، وہ ایک جنتی جانور ہے۔ اس کی پہچان محبوب علیہ السلام نے کیا بتائی، فرمایا کہ فوق الحمار، وہ گدھے سے اس کا قد زیادہ بڑا تھا۔ گدھا تو آپ نے دیکھا ہوا نا عام طور پر، گدھے سے اس کا قد بڑا تھا۔ دون البغل، لیکن خچر سے چھوٹا تھا۔ اس طرح کی وہ سواری تھی، نہ وہ گدھا تھا نہ وہ خچر تھا، براق تھا۔ یہ تو تھا اس کا قد کاٹھ، اس کی رفتار۔ محبوب علیہ السلام بتاتے ہیں، خطوها عند منتہا طرفہا، نگاہ اٹھی جہاں تک نگاہ پڑی وہاں پر وہ قدم رکھتا ہے، یہ اس کی رفتار ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ رفتار میرے نبی نے اپنی نہیں بتائی۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمارے نبی کی رفتار ہے، ہمارے نبی کی رفتار کا عالم کچھ اور ہے۔ اس کے بارے میں وہ ایک جذباتی جملہ بتا رہا ہوں، دلیل نہیں ہے، دلیلیں ہماری بڑی پاورفل ہے۔ جذباتی جملہ، وہ اعظم چشتی تھا نا آپ کے لاہور کا، اس نے بڑی پیاری بات بتائی کہ محبوب علیہ السلام کے لیے سدرہ، 7واں 8واں آسمان، لوح و قلم، یہ محبوب علیہ السلام کے لیے کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے۔ اعظم چشتی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گر تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، گر تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کیوں کہ تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے۔ وہ عرش جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اعظم چشتی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی باری آئی تو رب نے آپ کو لا مکانوں پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا، آپ نے رب کو دیکھا، وہ آپ کی معراج ہے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہمیں سورۃ والضحیٰ نظر آ جائے، یہ ہماری معراج ہوگی۔ اور آقا اگر آپ چاہیں نا، ہر شب ہمارے لیے معراج کی شب بن سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے وہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا وہ 2-4 قدم ہے، مدینہ تو یہاں سے دور ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ تو قدم اٹھائیں مدینے سے، آپ ہمارے غریب خانے پر جلوہ فرما ہو جائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر بھی ہو جائے چراغ۔ ہر بندہ اپنا اپنا تصور کر کے پڑھے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ اسی لیے اعظم چشتی تڑپے کہ یا رسول اللہ، آپ تو
2 قدم 3 قدم 4 قدم اٹھائیں عرش پہ پار چلے جاتے ہیں۔ آقا مدینہ تو بہت قریب ہے، اگر آپ کرم فرما دے غلاموں کے لیے ہر رات معراج کی رات ہو سکتی ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو رفتار ہے کہ جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں پر اس براق کا قدم ہوتا تھا، یہ براق کی رفتار ہے۔ میرے نبی کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اگر وقت بنا آپ کو میں محبوب علیہ السلام کی رفتار بتاؤں گا کہ محبوب علیہ السلام کی رفتار کیا ہے۔ بہرحال اگر یہاں پر تو ہم بیٹھے ہیں چھت کے نیچے، ہم یوں نظر اٹھائیں، ہماری انسانی نظر ہے، کثیف نظر ہے، ہم چھت سے آر پار نہیں دیکھ سکتے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ہم نظر اٹھائیں، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہماری پہلی نظر کہاں جائے گی؟ بولیے، پہلے آسمان پہ ہماری پہلی نظر جاتی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں پر جا کر براق قدم ٹکاتا ہے۔ یہ جنت کے براق کی رفتار ہے، وہ براق جو میرے نبی کی سواری کے لیے حاضر ہوا۔ یہ براق کی طاقت ہے کہ جہاں پر پہلی نظر گئی وہاں پر محبوب علیہ السلام کی سواری نے قدم رکھا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ۔ مجھے لگتا ہے حدیث پاک مکمل نہیں کر سکیں گے، بہرحال جتنی باتیں بھی ہو گئیں، حدیث چونکہ طویل ہے، ارادہ تھا مختصر، لیکن عشق کی بات آ جا چھوڑی تو نہیں نہ جا سکتی۔ ہماری آنکھوں میں جو طاقت ہے دیکھنے کی، اس طاقت کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کا نور۔ سبحان اللہ، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جس چیز سے ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اس پاور کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کا نور۔ خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں، نظر آنا بند ہو جائے، چیک اپ کے لیے جائیں تو بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی پیچھے نور سلامت ہے، کچھ مسئلہ ہے، آپریشن ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی، نور سلامت ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جائیں چیک اپ کروائیں، کہتے ہیں جناب آپریشن تے کر دیے، کر سکنے ہیں، پیچھے نور ہی مک گیا تو آپریشن کا کی فائدہ۔ مطلب کیا کہ جو چیز ہمیں دکھاتی ہے وہ آنکھوں کا نور ہے۔ یہ آپ کا نور ہے، میرا نور ہے، جس کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ ہم یہاں سے تھوڑی سی اپنی آنکھوں کا زاویہ اور اینگل تبدیل کریں تو 1 منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہماری آنکھوں کا نور آسمان پہ پہنچتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، عظمت میں، شان میں، رتبے میں، پاور میں ہماری آنکھ کا نور عظمت والا ہے یا مصطفیٰ کا نور؟ سچا جو ایمان کا فیصلہ ہو وہ بتانا ہے، پاور آپ کے نور میں ہے یا مصطفیٰ کے نور میں؟ اگر 1 لمحے سے بھی پہلے، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے آپ کا نور آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے سے تاجدار مدینہ نہیں آ سکتے؟ بس بات سمجھنے کی ہے، یہ صرف عقل کی خرابی ہے۔ جو کہتے ہیں نبی تو کہیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ارے یہ تیری سوچ ہے۔ اگر عشق والوں سے پوچھے گا نا ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ بتایا۔ امام فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ نبی وہاں نہیں جا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سر عرش پار ہے تیری گزر، امام احمد رضا فرما رہے ہیں، فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے
نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، لیکن سمجھنے کے لیے امام احمد رضا کا غلام ہونا ضروری ہے. اگر حدیث پڑھتے وقت آنکھوں پہ اینک نجد کی لگی ہو نا تو حدیث رہ گئی. قرآن میں بھی مولوی کو شان مصطفیٰ نظر نہیں آتی ہے، لیکن بیان کرتے وقت پڑھتے وقت حدیث ہو، قرآن ہو، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہو، اگر اینک عشق مصطفیٰ کی لگی ہو تو قرآن کے ایک ایک لفظ میں عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، شان مصطفیٰ کے نظارے نظر آتے ہیں. لیکن اگر اینک عشق مصطفیٰ کی ہو تب ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود خطوہا اندہ منتہا طرفہا، جہاں پر نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم ہوتا ہے. اگلا لفظ فرماتے ہیں فرقب، تو سواری پیش ہو گئی، میں سواری پر بیٹھ گیا. ومعی جبریل علیہ السلام، جبرائیل میرے ساتھ تھے. فسرت، میں چل پڑا. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے. فقالا، جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ انزل فصلی، یا رسول اللہ سواری روکیں، نیچے اتریں اور یہاں پر نفل پڑھ لیں. سفر معراج میں یہاں پر نفل پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں میں اترا، میں نے ففعلت، نفل پڑھے. فقالا، میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اتدری این صلیتا، یا رسول اللہ تو ہمیں پتہ ہے جتھے تسا نماز پڑھی ہے جگہ کیڑی ہے. آقا فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے، ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا صلیتا بطیبہ، سوڑیا جتھے تسا نفل پڑھے نے مدینہ منورہ ہے، ہجرت کر کے تسا اتھے ہی آنا ہے. کیونکہ معراج ہوا تھا مکہ پاک میں، ابھی ہجرت نہیں تھی ہوئی، مکہ پاک میں معراج ہوئی، ابھی محبوب علیہ السلام مکہ میں تھے. تو وہاں پر سفر معراج میں جب گزر ہوا، مدینے سے گزر ہوا، محبوب علیہ السلام نے جاتے جاتے نفل پڑھے اور مدینہ طیبہ کو میرے محبوب علیہ السلام معراج والی رات اپنے قدموں کا شرف عطا فرما گئے تھے. آقا فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی اور سفر شروع ہو گیا. ایک مقام پہ پھر پہنچے. قالا انزل فصلی، فصلی، تو پھر ایک مقام پہ میں پہنچا. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ سواری روکیے، نیچے اتریے اور نفل پڑھیے. میں نے نفل پڑھ لیے. جبریل پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پتہ ہے جہاں پر آپ نے نفل پڑھے کون سی جگہ ہے؟ خود ہی بتا دیا صلیتا بطور سینا، سونیا اے طور سینا جے جتے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کردے ہوندے سن. یعنی معراج والی رات محبوب علیہ السلام کو رب نے صرف لامکانوں پہ نہیں بلایا. دنیا کو، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، دنیا کو بڑا تعجب تھا کہ موسیٰ طور پر گئے. محبوب علیہ السلام کو وہاں پر بھیج کر رب نے دنیا کو سمجھا دیا کہ جہاں پر موسیٰ کی معراج تھی وہ موسیٰ کی معراج تھی، وہ میرے نبی کی آخری منزل نہیں. میرے نبی موسیٰ کی معراج سے بھی گزر کے آگے جا رہے ہیں. وہ موسیٰ کا مقام معراج ہے. محبوب علیہ السلام کی معراج اس سے آگے ہے. وہ کسی نے، بلکہ غالباً اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. لیکن لوح قلم بھی شاعر نے کہہ دیا، ورنہ لوح قلم میرے نبی کی معراج کا مقام نہیں ہے. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. اے شاعر دی سوچ ہے کہ میرے نبی دی معراج لوح قلم ہے، ورنہ لوح قلم کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شخص مرید ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے خط لکھا
یہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے خط کے اندر، کہتا ہے کہ حضور جب سے میں آپ کا مرید ہو کر آیا ہوں نا، اب صورتحال یہ ہے، یہ مجدد الفسانی کے مرید کی بات بتا رہا ہوں، مجدد الفسانی کی بات نہیں، مولا علی کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں، اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، انبیاء تو پھر انبیاء ہے، مجدد الفسانی کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی 400 سالوں میں مجدد پاک کو دنیا سے گیا ہوا، وہ ان کا مرید لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت میں جب سے آپ کا مرید ہو کر آیا ہوں نا، اب صورتحال یہ ہے کہ میں بیٹھا زمین پر ہوتا ہوں، میں یوں نظر اٹھاؤں نا، اللہ کی قدرت کا قلم جب چلتا ہے لوح محفوظ پر، جو بھی لکھا جاتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں۔ یہ مجدد پاک کے مرید کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے 1000 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر اب ہمارا کہنا تو بنتا ہے نا، وہ بدبخت جو بند کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہا چولے تم بابے دیکھے ہی کوئی نہیں۔ اگر تو نے بابے دیکھے ہوتے نا، ہمارے بابوں میں مجدد الفسانی ہے۔ تو یہاں پر پھر ہمارا کہنا بنتا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ، نہیں تھک گئے ہو تو ملک صاحب نے تبرک کا انتظام کر لیا ہوا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتی کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ محبوب کے غلاموں کی شان ہے، بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، یوں نگاہ اٹھاتے ہیں، لوح قلم کو پڑھ لیتے ہیں۔ لہٰذا شعر میں نے پڑھا تھا ذوق کے لیے، یہ وضاحت کرنا ضروری تھا کہ میرے نبی کی معراج لوح و قلم نہیں ہے، میرے نبی کی معراج رب کا دیدار ہے، جس کا بیان حدیث پاک میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر حدیث، درجنوں مصادر مآخذ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، صحابہ کو واقعہ معراج سناتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ میں جنت بھی دیکھی، جہنم دے نظارے بھی کیتے، بڑے بڑے مقامات، 7 آسمانوں ہوتے، اور آگے ذکر آ رہے ہیں کس کس آسمان پہ کس کس نبی سے ملاقات ہوئی، میرے نبی نے سارا بیان کیتا۔ آخر تے فرمایا صحابہ رأیت ربی، میں سب کچھ ویکھیا، لیکن صحابہ میں رب نو ویکھیا، رب بڑا ہی سونا ہے۔ میں رب ویکھیا تے صحابہ رب بڑا سونا ہے۔ اب رب کتنا سونا ہے اس کا بھی میں آپ کو اگلی اس حدیث پاک کے اختتام پہ بتاؤں گا۔ حدیث پاک کا کچھ حصہ باقی ہے، اگر آپ تھک گئے ہوں تو میں اختتام کر دیتا ہوں۔ اب ذوق بنا ہوا ہے، دل کر رہا پوری کر لیں، ورنہ میں بھی اپنی ایک محفل داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوں، سلطان پورے میں انتظار ہو رہا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے محفل بڑی ہو لیکن ہمارا ذوق بڑا نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت ہماری محفل پر محبوب خدا کی نظر کرم ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں۔ جزاک اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتریے نماز پڑھیے، میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام آ کر رب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں پھر سفر شروع ہو گیا، ثم قال، پھر ایک مقام سے گزر ہوا تو جبریل نے پھر عرض کی انزل فصلی، یا رسول اللہ نیچے اتریں، سواری روکے نماز پڑھیں۔ آقا فرماتے میں نیچے اترا، میں نے نماز پڑھی، فصلی تو میں نے نماز پڑھی، فقال، جبریل نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پتہ ہے کون سا مقام ہے؟ پہلے نوافل پڑھے مدینہ طیبہ میں، دوسرے نوافل پڑھے کوہ طور پہ، اب تیسرا مقام آ گیا ہے، اور یہ بھی میں کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے،
نسائی شریف سے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کا تیسرا مقام آ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھ کے فارغ ہوئے۔ یا رسول اللہ اتدری، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بتا کر جبریل خود ہی بولے، کہتے ہیں صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، سونے یہ بیت لحم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں بولے کر بیٹھ گیا نا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر کیوں بھیجا تھا؟ یہ ایک پورا موضوع ہے جو 12 ربیع الاول کو ہم بیان کیا کرتے تھے۔ ہم یہاں پر کھلے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر بھیج کر نبی کے غلاموں کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ نبی کے میلاد کے مقام کی زیارت کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، نبیوں کے امام کی بھی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، عرب کے لوگوں کا آج بھی معمول ہے 12 ربیع الاول کی صبح کو نماز سے پہلے لوگ اس گھر کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اور اتنے دے بدبخت سڑتے فتوی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اور لکھا ہوا بھی ہم دکھائیں گے۔ جس سعودیہ کو تم اپنا ابا کہتے ہو اس سعودیہ کی نگرانی میں میرے نبی کے عرب کے لوگ آج بھی میلاد منایا کرتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھو تو صحیح۔ ارشاد صاحب کے اندر میں 2 بار ہوتے ہویا، اسی طرح ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تہجد کے وقت جو میرے نبی کی ولادت کا گھر ہے جہاں پر میرے نبی پیدا ہوئے تھے، عرب کے لوگ پورے مکے کے لوگ کٹے ہو کر اس گھر کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جب تک وہابیوں کی حکومت نہیں آئی تھی گھر کھول دیا جاتا تھا، لوگ گھر کے اندر جا کر نفلیں پڑھتے تھے۔ یہ جب سے نجدیوں کی وہابیوں کی حکومت آئی ہے انہوں نے گھر کو لائبریری بنا دیا، اندر کسی کو نہیں جانے دیتے۔ لیکن عاشق کہتے ہیں اندر جانا تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو محبوب کی یاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر محبوب کے گھر کا دیدار بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا بہترین جملہ بولا تھا، درود شریف پڑھ لیں ایک بار۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا، بند جو کر دیا نا گھر، تڑپ تو تھی اہل عرب کی کہ اندر جا کر محبوب کے میلاد والے گھر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے، لیکن بھابیاں بند کر چھڑے، کوئی کر نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، خوش نصیبی دی گل ہے نا۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ میرا سر سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ میرا سر سہی، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو ادھر نہیں تو ادھر سہی۔ تو محبوب کی یاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے۔ دروازہ کھول دو گے اندر جا کے پڑھیں گے، اگر نہیں کھولو گے ہماری زبانیں تو کھلی ہے نا، ہمارے عشق پر تو پابندی نہیں ہے نا، اندر جگہ دو گے اندر پڑھیں گے، نہیں تو باہر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ عشق والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بیت لحم پہ کہا گیا انزل فصل، یا رسول اللہ تھلے اترو نماز پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں میں نیچے اترا، میں نے نماز پڑھی اور پھر بتایا گیا کہ یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ اچھا ایک بات، حدیث پاک اختتام ہوگا، بعد میں اضافی گفتگو نہیں کریں گے، میں آپ حضرات سے مخاطب ہو کر خصوصی اسی حدیث کی بنیاد پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے پہلے مدینہ لے جایا گیا، پھر اس کے بعد محبوب علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے جایا گیا،
پھر محبوب علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پہ لے جایا گیا۔ آج ہم حضرت داتا علی اجمیری کے مزار پر جائیں نا تو کتے بھونکتے ہیں، او بابے تے شاہی کوئی نہیں، لمبی لمبی زبانیں نکال کے بک بک کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا لینے جاتے ہو؟ بابا فرید کے مزار شریف سے متصل ایک دری ہے جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ میں حدیث پاک پڑھ کے بتا رہا ہوں، ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ جس جگہ کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو، ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم بہشتی دروازے بھی جاتے ہیں، داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں بھی جایا کرتے ہیں کہ ان جگہوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہے، یہاں پر جانا بھی ثواب ہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ گل ساڑے نال کو کرے حدیثاں دی بنیاد تے کرے، بند کمرہ کر کے دروازے بند کر کے کیمرہ لا کے پھونکنا شروع کر دے وے تے اپنی مرضی دیاں گلاں کرے، چولے جی ہے ہی مت سامنے آ کے بہ یا پھر سانو بلا، اسی تینوں آ کے حدیثاں پڑھ دسیے کہ تو کہتا کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم بتائیں گے نسائی میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مقامات پر بھی گئے ہیں۔ اور دوسری بات، داتا حضور جا کر مکھانے بھی تقسیم کرو، ثواب کا کام ہے، جو بھی لنگر بانٹنا ہے بانٹو، لیکن مقدس مقامات پر جا کر کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف دے گا منڈ لینا بڑی گل نہیں، وہ بھی چنگا کام ہے، میں روک اس سے بھی نہیں رہا، اللہ کی مخلوق کو کھانے کھلاؤ ثواب ہے، لیکن کم از کم نفل پڑھ کے یہ سوچ لیا کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں میرے نبی نے نفل پڑھے ہیں، ہم وہاں پر تو نہیں پہنچ سکے، ہم آدھا حضرت داتا صاحب کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی سنت پوری ہو جائے۔ لے جناب آگے چلیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد ثم دخلت الی بیت المقدس، اس کے بعد محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سفر شروع ہوا حتیٰ کہ میں مسجد اقصی بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت مقدس جہاں پر آج ظلم ہو رہا ہے، آگ برس رہی ہے۔ سوچیں کیا مقام ہے۔ آج ہم تو یہاں پر بیٹھ کر معراج کا جشن منا رہے ہیں، آج کی رات بھی فلسطین پر گولے برس رہے ہیں۔ دعا کیجئے خلوص دل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ قابل اس کے کہ میں حدیث پاک مکمل کروں۔ ماہ رمضان کی 27ویں رات تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، یاد ہے آپ اس کو؟ یہاں پر تو میرے خیال میں کچھ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جو 1947 میں پیدا ہو چکے تھے۔ ماہ رمضان تھا، 27ویں کی رات تھی، صبح سحری کھا کے جب فارغ ہوئے تو خوشخبری آ گئی پاکستان بن گیا۔ آج 27ویں رجب ہے، رمضان نہیں صحیح 27ویں رجب تو ہے نا۔ اتنا کوشش کر لیجئے، ایک تو دعا مانگیں، دوسرا صبح اتنا تو کردار ادا کریں کہ جب 27ویں کا روزہ ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہمیں یہ خبر پہنچے کہ ایک بار پھر پاکستان آزاد ہوا۔ کیسے کہ فرانس، امریکہ، یورپ، ہر قسم کے انگریز، یہودی، عیسائی کے جتنے بھی چمچے کڑچے اور ان کے پالتو کتے تھے ان کو سب کو دفع کر کے نبی کے غلاموں کو یہ پاکستان دے دیا گیا ہے اور مصطفیٰ کریم کا نظام آ چکا ہے۔ صبح انگوٹھا لگاتے وقت کم از کم اتنا تو سوچ لیجئے کہ یہ پاکستان نبی کریم علیہ السلام کے نام پر بننے والا پاکستان ہے، تاکہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران آئے جو بیٹھا یہاں پر ہو اور یہاں سے بیٹھ کر دبکا مارو، خبردار اگر فلسطین کی طرح میلی آنکھ کی تو تمہاری آنکھ نکال دیں گے۔ ایسا حکمران تم نے لے کر آنا ہے، ایسا حکمران مت چننا جو یہ بکواس کرے ہم اگر فرانس کے ساتھ جنگ کریں گے تو کھائیں کہاں سے، اور کتے تمہیں یہ فرانس دیتا ہوگا۔ ہمیں مصطفیٰ کریم کا رب عطا فرماتا ہے اور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے، کوئی ان کا تو نہیں بیٹھا ہوا۔
ہمیں مصطفیٰ کریم کا صدقہ دیتا ہے، مصطفیٰ کا رب دیتا ہے۔ اتنے بھی ایک گل حضرات نے کر دوں، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پہ دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پہ دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ ہم فرانس کا نہیں کھاتے، ہم فرانس کا، ہم IMF کا، ہم امریکہ کا، ہم یورپ کا، ہم کسی بھی انگریز کا نہیں کھاتے۔ ہم کس کا کھاتے ہیں؟ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا۔ بولیے، دینے والا ہے سچا۔ کل کے الیکشنوں میں کھلی آواز آ رہی ہے، میں سارے ملک کو مخاطب کر کے یہ جملے بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں IMF کا تانا دے، اگر کوئی تمہیں امریکہ کا تانا دے، اگر کوئی تمہیں انگریز کا تانا دے، ہم ان سے لے کر کھاتے ہیں۔ ان کو کہنا، کتو تم انگریز کا کھاتے ہو، ہم رب کا کھاتے ہیں، رب کے حبیب کا کھاتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تم جاؤ، جا کر انگریز کے قدموں کو جا کر چاٹو۔ ہمیں کل بھی مدینہ کافی تھا، ہمیں آج بھی مدینہ کافی ہے۔ لہذا ٹھپا مصطفیٰ کے نظام پر، ٹھپا مصطفیٰ کے، بولیے ٹھپا مصطفیٰ کے، بلند آواز سے بولیے ٹھپا مصطفیٰ کے، سارے بولیے ٹھپا مصطفیٰ کے۔ تم نے کون سا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ ہم فلاں سے لیتے ہیں، ہم فلاں سے لیتے ہیں، ہم فلاں سے لیتے ہیں۔ بخاری میرے پاس موجود ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اُعطیتُ مفاتیح خزائن الارض، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں آمنہ کے لال کے ہاتھوں میں ہیں۔ خزانے مدینے والے کے پاس ہیں، تم انگریز کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ آؤ نبی کے قدموں میں آ جاؤ، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، قرضہ بھی اتر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا ہے سچا، ہمارا رب ہے۔ یہ تو رب نے اختیارات دے رکھے ہیں مصطفیٰ کو، تم نے کبھی مانگا جو نہیں ہے۔ اور ہم سے پوچھو ہم یہ دعوے کیوں کرتے ہیں؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا فرانس، امریکہ، یورپ، ان کو کہتا ہوں جاؤ، جا کر تم ان کے تلوے چاٹو، اور ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ واپس سے مانگیں گے مانگے جائیں گے مدینے والے سے۔ اب فرانس تو تساں جا کے مانگو، ہم مدینے والے سے، مدینے والے سے کیا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضرت میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگو تو صحیح، مدینے والے عطا فرماتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم انگریز کے پاس جاؤ، فرانس کے پاس جاؤ، امریکہ کے پاس جاؤ، یورپ کے پاس جاؤ؟ یہ تمہاری سوچ ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا، او جناب تم جذباتی باتیں کرتے ہو، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں۔ کیسے؟ اگر ہو جذبہ صادقی تو اکثر ہم نے دیکھا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں، جھولی پھیلاؤ تو صحیح نا، مدینے والے کے سامنے سوال کرو تو صحیح نا۔ اگر ہو جذبہ صادقی، صادق مانا سچا جذبہ، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے آقا تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔
مانگو تو صحیح نا، جھولی پھیلاؤ تو صحیح نا۔ پھر ان کی طرف سے سوال آئے گا جو کہتے ہیں ہم امریکہ سے مانگتے، وہ ہم سے پوچھیں گے اور مولوی صاحب اور نبی کے غلاموں اگر مدینے والے سے مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم بتائیں گے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات مانگو تو صحیح نا، جھولی پھیلاؤ تو صحیح، وہ کریم ہے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی رات شب معراج ہے، ایسا حکمران چنیے گا، صبح انگوٹھا ایسے نشان پہ لگائیے گا، ایسا نہیں کرنا کسی چودھری سے جا کر پوچھو ہاں جی چودھری صاحب کدھر لائیے نشان، خبردار۔ کسی محلے دار سے نہ پوچھنا، علاقے کے نمبردار کونسل چیئرمین سے نہ پوچھنا ہاں جی دسو ملک صاحب، خان صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب کتنے نشان لئی، خبردار۔ اپنے ضمیر سے پوچھنا، اپنے دل سے پوچھنا، اور اپنے دل سے پوچھتے وقت یہ یاد رکھنا کہ جس کو تم منتخب کرنے لگے ہو اس نے قادیانیوں کو اپنا بھائی بہن تو نہیں کہا، جس کو تم منتخب کرنے لگے ہو اس نے اسلام کے نظام کے خلاف کھڑے ہو کر یہ تو نہیں کہا اگر ہم فرانس سے جنگ کر لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ ایسے کفر کی حمایت کرنے والے کو ٹھپا مت لگانا، ایسوں کو بھی منتخب نہ کرنا کہ جس نے علماء کے اوپر سیدھے فیر چلائے ہوں اور ایک گستاخہ آسیہ کو بچانے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالا ہو، ایسے کو بھی منتخب نہ کرنا کہ جس نے عاشقان رسول کے اوپر فیض آباد میں گولیاں چلائی ہوں، ایسے گستاخوں کے یار کو بھی منتخب نہ کرنا کہ جتنے چور ڈاکو بدماش 2017 میں اسمبلی کے اوپر بیٹھ کر سارے مل کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہے تھے، ایسے چوروں ڈاکوؤں بدماشوں اور نبی کے غداروں کو کبھی ٹھپا مت لگانا۔ جب بھی انگوٹھا لگانے لگو اتنا ضرور سوچ لینا کہ جب مصطفیٰ کریم کے سامنے جاؤ گے رسول اللہ پوچھیں گے ضرور کہ تم نے ووٹ میرے دین کے لیے دیا تھا یا میرے دین کے غداروں کے لیے دیا تھا، اتنا سوچ کے پھر ٹھپا لگانا۔ میں آپ کو سے تو لہٰذا آج کی رات یہ فیصلے کے لیے اپنا دماغ چلا کر اپنے ضمیر کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے اور صبح فیصلہ کر سکو کہ ہم جو فیصلہ صبح کریں گے ہم نے اس فیصلے کا جواب اللہ کو بھی دینا ہے، اللہ کے رسول کو بھی دینا ہے۔ پچھلے سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا مہنگائی سے تنگ آ کر غریبوں نے خود کو آگ نہیں لگائی؟ بولیے، کیا لوگوں نے اپنے بچے برائے فروخت کے اپنے گھروں کے باہر بینر نہیں لگائے؟ شرم سے میں جملہ بولنے لگا ہوں، معاف کیجئے گا، کیا یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر چوک میں آ گیا تھا کہ مجھ سے میری بیوی خرید لو، میں طلاق دے کر تم سے نکاح پڑھا دوں گا، لیکن خدا کے واسطے میرے بچوں کے لیے کھانا دے دو۔ جب ایک میرے نبی کا غلام اپنی بیوی کو بیچنے کے لیے چوک میں کھڑا تھا، اس وقت تمہارے ان سارے بدماش حکمرانوں کے اڈوں پر ان کے محلوں کے اندر شرابیں چل رہی تھی، کباب چل رہے تھے، لیکن میرے نبی کی غریب امت اپنے بچوں کی روٹی کے لیے اپنی بیویوں کو فروخت کر رہی تھی۔ صبح ٹھپا لگاتے وقت نبی کے غلاموں سوچنا ضرور کہ اگر تم نے ان ظالموں کو ایک بار پھر منتخب کر دیا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا نظام مصطفیٰ کے لیے انگوٹھا لگانا، میں نے فیس بک کے اوپر پڑھا، کسی نے سونا جملہ لکھا ہوا تھا کہ 8 فروری کو انگوٹھا کالا کرنا، منہ نہ کالا کرنا، تمہاری بڑی قیمت ہے، 5 10 15 20 25 ہزار کے بدلے اپنی عزت نہ بیچ دینا۔ پتہ ہے میں جملہ بول دوں، حدیث پاک اگر رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول معاف فرمائے، پھر کبھی صحیح، جملہ بڑا قیمتی ہے، سنیے گا۔
ان کے ہاتھوں اپنی قیمت 15 20 25 50 ہزار مت لگائیے، اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں بیچ دو، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ تمہاری کیا قیمت ہے ان کو کیا پتا، ان کی نظروں میں تم کھوٹے ہو، لیکن مصطفیٰ کے بازار میں آ گئے پھر کوئی کھوٹا نہیں رہے گا۔ جو مصطفیٰ کے بازار میں آ جائے گا اس کی قیمت سارا زمانہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اپنے آپ کو ان بازاری اور بکاؤ تاجروں کے ہاتھ مت بیچنا۔ اگر اپنی قیمت لگوانی ہو تو مصطفیٰ کے بازار میں پیش کر دینا، تمہاری قیمت پہ رب العالمین لگائے گا۔ ڈر گئے ہو کہ ناراض ہو گئے ہو؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں، ان چوروں کے ہاتھ اپنے آپ کو نہ بیچو، اور تہاڈی جان میں لے چکیا ماں، میں خرید چکا ہوں تمہاری جانیں۔ یا اللہ ہماری قیمت لگ چکی ہے؟ فرما ہاں تمہاری قیمت لگ چکی ہے مولا، کیا؟ میں صرف نبی کے غلام بن جاؤ، تمہارے اس جسم کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ایمان سے بتاؤ، قرآن پڑھ کے میں نے بتایا 5,000 15,000 25,000 زیادہ قیمتی ہے یہ جنت؟ سچی بتانا کیا قیمتی ہے؟ اگر مصطفیٰ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جب آقا فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا نا تو وہاں پر سارے نبی موجود تھے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، نماز پڑھنی ہے امام کون بنے؟ نماز پڑھنی ہے امام کون بنے؟ وہاں پر یوسف جیسے سونے بھی تھے، آدم جیسے ساری انسانیت کے باپ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی شان رب سے ڈائریکٹ باتیں کرنے والے بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی مردے زندہ کرنے والے بھی تھے، بڑی بڑی شانوں کے مالک نبی تھے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون اگے ودے۔ اب یہاں پر نماز کا ایک مسئلہ ہے، بات میں نے لمبی کر لی معاف کیجئے گا، میں چھڑ دیتا سلطان پوری والا پروگرام، وہ جانے ان کا کام جانے، اپنا گھر سنوارنا چاہیے، وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا نماز کا ایک مسئلہ ہے کہ جب امام منتخب کرنا ہو نا، یہ فقہ وہابیوں کی دیوبندیوں کی سنیوں کی ہر کسی کی کتاب کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ جب نماز کے لیے امام منتخب کرنا ہو نا، ہر اعتبار سے چیک کرو، خاندانی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جو ساروں کے مقابلے میں اچھا ہو، عظمت والا ہو، اس کو امام بنا دو۔ اور میں اپنی شان نہیں بیان کیتا تو سب پریشان ہو گیا مولوی نو مننا پاؤ، میں شریعت کا مسئلہ دسیا بابا، ہمیں نہ مانو، ہم نے شریعت کا مسئلہ بتایا، کوئی نہ بھی مانے مسئلہ پھر بھی یہی رہے گا۔ مولوی ہر اعتبار سے عظیم ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے جیسا کمینہ کوئی کمینہ پن پر کر جائے وہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن جو مصلح پر آ جائے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، ان کو عظیم سمجھا کریں، جو بھی مصلح پر آ جائے رب اس کو سانے دے دیتا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جناب ہن کینو آگے کریے، باقی تو اپنے آپ میں سوچ رہے تھے، جبریل آگے بڑھے، چونکہ باقی ہر ایک اپنی حیثیت سے تو واقف تھا، موسیٰ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوں گے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو جانتے ہوں گے کہ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، جبریل سب کو جانتے تھے۔ جبریل آقا فرماتے ہیں فقدمنی جبرائیل، 1.25 لاکھ انبیاء موجود تھے، جبریل نے مجھے ایسے پکڑا مصلح پہ کھڑا کر کے یہ فیصلہ کر دیا، ساروں کی شان بلند ہے لیکن ان میں بلند شان والا آمنہ کا لال ہے۔ نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر، ایاہ معنی اول آخر، وہ صف بصف سب پیچھے تھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، وہ سارے